عالمی اسلام میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالم اسلام میں خلافت عثمانیہ تک جشن عید ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عقیدت اور شان و شوکت سے منایا جاتا رہا۔ اس کے بعد جو آئے ان کے نزدیک تو ہر عمل جو ان کو پسند نہ ہو شرک ہے۔ خلافت عثمانیہ تک عالم اسلام میں منائی جانے والی عید میلاد النبی کی تقریبات کا حال مختصر بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں عید میلاد النبی۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ خیر و برکت کی کان ہے، وہ اس مشہور مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ یہ سوق اللیل میں واقع ہے۔ متوجہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان میں سے ہر کوئی اپنے مقصد کو پا لے۔ یہ لوگ عید کے دن یعنی عید میلاد النبی کے دن اس اہتمام میں مزید اضافہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیک یا بد، سعید یا شقی اس اہتمام سے پیچھے رہ جائے۔ خصوصاً امیر حجاز بخوشی شرکت کرتے ہیں، اور امیر حجاز کی آمد پر اس جگہ ایک مخصوص نشان بنایا جاتا ہے، پہلے زمانہ میں نہ تھا۔ اور مکہ کے قاضی اور عالم البرہانی الشافعی نے بے شمار زائرین، خدام اور حاضرین کو کھانا اور مٹھائیاں کھلانے کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اور وہ امیر حجاز اپنے گھر میں عوام کے لیے وسیع و عریض دسترخوان بچھاتا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ آزمائش اور مصیبت ٹل جائے۔ اور اس کے بیٹے الجمالی نے بھی خدام اور مسافروں کے حق میں اپنے والد کی اتباع کی ہے۔ میں کہتا ہوں اب ان کھانوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے دھومے کے، اور نہ ہی اشیاء میں سے پھولوں کی خوشبو کے سوا کچھ رکھا۔ اب تو حال شاعر کے اس شعر کے مطابق ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، خیمے تو ان خیموں کی طرح ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس قبیلے کی عورتیں ان عورتوں سے بہت مختلف ہیں۔ صدیوں سے اہل مکہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے رہے ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 12 ربیع الاول کی رات ہر سال باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کی زیارت کی جاتی۔ تمام علاقوں کے علماء، فقہا، گورنر اور چاروں مذاہب کے قاضی مغرب کی نماز کے بعد مسجد حرام میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں کثیر تعداد میں فانوس اور مشعلیں ہوتی ہیں۔ یہ مشعل بردار جلوس ہوتا ہے جو سوق اللیل سے گزرتے ہوئے مولد النبی یعنی وہ مکان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں لوگوں کا کثیر اجتماع ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی۔ پھر عالم دین وہاں خطاب کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اور تمام لوگ پھر دوبارہ مسجد حرام میں آ جاتے ہیں، اور باب شریف کی طرف رخ کر کے مقام شافعیہ کے پیچھے مسجد کے وسط میں بیٹھ جاتے ہیں، اور رئیس زمزم حرم شریف کے اطراف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بعد ازاں قاضی بادشاہ وقت کو بلاتا ہے، اور حرم کا نگران اس کی دستار بندی کرتا ہے، اور صفائی کرنے والوں کے شیخ کو بھی خلعت سے نوازتا ہے۔ پھر عشاء کی اذان اور جماعت ہوتی ہے، اور لوگ اپنے اپنے طریقہ کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر فقہا مسجد سے باہر جانے والے دروازے کی طرف آتے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے کہ دور دراز دیہاتوں، شہروں، حتیٰ کہ جدہ کے لوگ بھی اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ الجامع اللطیف میں مکہ مکرمہ میں جشن میلاد کے حوالے سے لکھا ہے، ہر سال مکہ شریف میں 12 ربیع الاول کی رات کو اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ جو کہ شافعی ہیں، مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کے ایک جمع گفیر کے ساتھ مولد شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں تینوں مذاہب فقہ کے ائمہ، اکثر فقہا، فضلاء اور اہل شہر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں فانوس اور بڑی بڑی شمعیں ہوتی ہیں۔ وہاں جا کر مولد شریف کے موضوع پر خطبہ ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ وقت، امیر مکہ اور قاضی شافعی کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور یہ اجتماع عشاء تک جاری رہتا ہے، اور عشاء سے تھوڑا پہلے مسجد حرام میں آ جاتے ہیں، مقام ابراہیم علیہ السلام پر اکٹھے ہو کر دوبارہ دعا کرتے ہیں۔ اس میں بھی تمام قاضی اور فقہا شریک ہوتے ہیں،
پھر عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، پھر الوداع ہو جاتے ہیں۔ جامع لطیف کے مصنف فرماتے ہیں، مجھے علم نہیں کہ یہ سلسلہ کس نے شروع کیا تھا، اور بہت سے ہم عصر مورخین سے پوچھنے کے باوجود اس کا علم نہیں ہو سکا۔ ماہنامہ طریقت لاہور میں لکھا ہے، روز پیدائش آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ اس کو عید یوم ولادت رسول اللہ کہتے ہیں۔ اس روز جلیبیاں بکثرت بکتی ہیں۔ حرم شریف میں حنفی مصلی کے پیچھے مکلف فرش بچایا جاتا ہے۔ شریف اور کمانڈر حجاز ماں سٹاف کے لباس فاخرہ زرق برق پہنے ہوئے آ کر موجود ہوتے ہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت پر جا کر تھوڑی دیر نعت شریف پڑھ کر واپس آتے ہیں۔ حرم شریف سے مولد النبی تک 2 رویہ لالٹینوں کی قطاریں روشن کی جاتی ہیں اور راستے میں جو مکانات اور دکانیں واقع ہیں ان پر روشنی کی جاتی ہے۔ جائے ولادت اس روز بقعہ نور بنی ہوتی ہے۔ جاتے وقت اس کے آگے مولد خان نہایت خوش الحانی سے نعت شریف پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ 11 ربیع الاول بعد نماز عشاء حرم محترم میں محفل میلاد منعقد ہوتی ہے۔ 2 بجے شب تک نعت، مولد اور ختم شریف پڑھتے ہیں اور رات مولد النبی مقام ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف جماعتیں جا کر نعت خوانی کرتی ہیں۔ 11 ربیع الاول کی مغرب سے 12 ربیع الاول کی عصر تک ہر نماز کے وقت 21 توپیں سلامی کے قلعہ جہاد سے ترکی توپ خانہ سر کرتا ہے۔ ان دنوں میں اہل مکہ بہت جشن کرتے، نعت پڑھتے اور کثرت سے مجالس میلاد منعقد کرتے ہیں۔ مکہ کے اخبار القبلہ اور ماہنامہ طریقت لاہور میں لکھا ہے، 11 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ کے در و دیوار عین اس وقت توپوں کی صدائے بازگشت سے گونج اٹھے جب حرم شریف کے مؤذن نے نماز عصر کے لیے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبارکباد دینے لگے۔ مغرب کی نماز ایک بڑے مجمع کے ساتھ شریف حسین امیر مکہ نے حنفی مصلی پر ادا کی۔ نماز سے فراغت پانے کے بعد سب سے پہلے قاضی القضات نے حسب دستور شریف مکہ کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دی۔ پھر تمام وزراء اور ارکان سلطنت ایک عام مجمع کے ساتھ جس میں دیگر اعیان شہر بھی شامل تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ولادت کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ شاندار مجمع نہایت انتظام اور احتشام کے ساتھ مولد النبی کی طرف روانہ ہوا۔ قصر سلطنت سے مولد النبی تک راستے میں یہ 2 رویہ اعلیٰ درجے کی روشنی کا انتظام تھا اور خاص کر مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی رنگ برنگ روشنی سے رشک جنت بنا ہوا تھا۔ زائرین کا یہ مجمع وہاں پہنچ کر مؤدب کھڑا ہو گیا اور ایک شخص نے نہایت مؤثر طریقے سے سیرت احمدیہ بیان کی جس کو تمام حاضرین نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ سنتے رہے، اور ایک عالم سکوت تھا جو تمام محفل پر طاری تھا۔ ایسے متبرک مکان کی بزرگی کسی کو حرکت کی اجازت نہیں دیتی تھی اور اس یوم سعید کی خوشی ہر شخص کو بحال کیے ہوئے تھی۔ اس کے بعد شیخ فؤاد نائب وزیر خارجہ نے ایک برجستہ تقریر کی جس میں عالم انسانی کے اس انقلاب عظیم پر روشنی ڈالی جس کا سبب وہ خلاصۃ الوجود ذات تھی۔ آخر میں ایک مقرر نے ایک نعتیہ قصیدہ پڑھا جس کو سن کر سامعین بہت محظوظ ہوئے۔ اس سے فارغ ہو کر سبوں نے مقام ولادت کی ایک ایک کر کے زیارت کی، پھر واپس ہو کر حرم شریف میں نماز عشاء ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب حرم شریف کے ایک دالان میں مقررہ سالانہ میلاد سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ یہاں بھی مقرر نے نہایت خوش اسلوبی سے اخلاق اور اوصاف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیے۔ عید میلاد کی خوشی میں تمام کچہریاں، دفاتر اور مدارس بھی 12 ربیع الاول کو ایک دن کے لیے بند کر دیے گئے اور اس طرح یہ خوشی اور سرور کا دن ختم ہو گیا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ اسی سرور اور مسرت کے ساتھ پھر یہ دن دکھائے۔ یہ عبارات ہمیں ماضی قریب کی یاد دہانی کراتی ہیں جب مکہ مکرمہ میں جشن عید میلاد النبی پوری عقیدت اور احترام سے منایا جاتا تھا اور اس طرح اہتمام کیا جاتا تھا جس کا تذکرہ کتب اور رسائل میں محفوظ ہے، لیکن
یہی امت آج اس مقدس دن کے موقع پر جواز اور عدم جواز کی بحث میں پڑی ہوئی ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ مدینہ منورہ میں عید میلاد النبی۔ ملا علی القاری المورد الروی فی مولد النبی میں بیان کرتے ہیں، اہل مدینہ اللہ ان کو کثیر کرے، وہ بھی اسی طرح محافل منعقد کرتے ہیں اور اس طرح کے امور بجا لاتے ہیں، اور بادشاہ مظفر شاہ عریق اس معاملے میں بہت زیادہ توجہ دینے والا اور حد سے زیادہ اہتمام کرنے والا تھا۔ علامہ ابو شامہ جو امام نووی کے شیوخ میں سے ہیں اور صاحب استطاعت بزرگ ہیں، اپنی کتاب الباعث علی البدع والحوادث میں اس اہتمام پر اس بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس طرح کے اچھے امور اس بادشاہ کو پسند تھے اور وہ ایسے افعال کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور تعریف کرتا تھا۔ امام جزری اس پر اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گو ان امور کی بجا آوری سے صرف شیطان کی تذلیل اور اہل ایمان کی شادمانی اور مسرت ہی مقصود ہو۔ مزید فرماتے ہیں جب عیسائی اپنے نبی کی شب ولادت کو بہت بڑے جشن کے طور پر مناتے ہیں تو اہل اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ مصر اور شام میں عید میلاد النبی۔ ملا علی القاری المورد الروی فی مولد النبی میں فرماتے ہیں بحافل میلاد کے اہتمام میں اہل مصر اور اہل شام سب سے آگے ہیں، اور سلطان مصر ولادت باسعادت کی رات ہر سال محفل میلاد منعقد کرنے میں بلند مقام رکھتا ہے۔ فرمایا کہ میں 785 ہجری میں سلطان ظاہر برقوق کے پاس میلاد کی رات الجبل العلیہ کے قلعہ میں حاضر ہوا۔ وہاں وہ کچھ دیکھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور بہت زیادہ خوش کیا، اور کوئی چیز مجھے بری نہ لگی۔ میں ساتھ ساتھ لکھتا گیا جو بادشاہ اس رات قراء اور موجود واعظین، نعت خواں، شعراء اور ان کے علاوہ کئی اور لوگوں، بچوں اور مصروف خدام کو تقریباً 10,000 مسکال سونا، خلعتیں، انواع و اقسام کے کھانے، مشروبات، خوشبوئیں، شمعیں اور دیگر چیزیں دی جن کے باعث وہ اپنی معاشی حالت درست کر سکتے تھے۔ اس وقت میں نے ایسے 25 خوش الحان قراء شمار کیے جو اپنی مسحور کن آواز سے سب پر فائق رہے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو سلطان اور اعیان سلطنت سے 20 کے قریب خلعتیں لیے بغیر اسٹیج سے اترا ہو۔ امام صحابی کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ مصر کے سلاطین جو حرمین شریفین کے خدام رہے ہیں ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اکثر برائیاں اور عیوب ختم کرنے کی توفیق عطا کر رکھی تھی، اور انہوں نے رعیت کے بارے میں ایسا ہی سلوک کیا جیسا والد اپنے بیٹے سے کرتا ہے، اور انہوں نے قیام عدل کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ اس معاملہ میں انہیں اپنی غیبی مدد سے نوازے۔ اسپین میں عید میلاد النبی۔ ملا علی القاری المورد الروی فی مولد النبی میں لکھتے ہیں سلاطین اندلس اور شاہان بلاد مغرب یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کے وقت قافلے کی صورت نکلتے جس میں بڑے بڑے ائمہ اور علماء شامل ہوتے۔ راستے میں جگہ جگہ سے لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے جاتے اور یہ سب اہل کفر کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے۔ میرا گمان غالب ہے کہ اہل روم بھی ان سے کسی طرح پیچھے نہیں تھے، اور وہ بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح محافل میلاد منعقد کرتے تھے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جشن عید میلاد النبی۔ ملا علی القاری المورد الروی فی مولد النبی میں لکھتے ہیں بلاد ہند یعنی ہندوستان میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات جیسا کہ بلند پایا نکات علماء اور اہل قلم حضرات نے مجھے بتایا ہے، ہندوستان کے لوگ دوسرے ممالک کی نسبت بڑھ چڑھ کر ان مقدس اور بابرکت تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، اور عجم میں جو ہی اس ماہ مقدس اور بابرکت زمانے کا آغاز ہوتا لوگ عظیم و شان محافل کا اہتمام کرتے، جن میں قاری حضرات اور عوام و خواص میں فقراء منش لوگوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانوں کا انتظام کیا جاتا، مولود شریف پڑھا جاتا اور مسلسل تلاوت قرآن کی جاتی، با آواز بلند نعتیہ ترانے اور قصیدے پڑھے جاتے، فرحت و انبساط کا متعدد طریقوں سے اظہار کیا جاتا،
حتیٰ کہ بعض عمر رسیدہ خواتین سوت کات اور بن کر رقم جمع کرتی، جسے اپنے دور کے اکابری اور زما کی حسب استطاعت ضیافت کرتی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت اور مکرم مجلس کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ اس دور کے علماء اور مشائخ میں سے کوئی بھی اس میں حاضر ہونے سے انکار نہ کرتا، یہ امید کرتے ہوئے کہ اس میں شریک ہو کر نور اور سرور اور تسکین قلب حاصل کریں گے۔ ایک دفعہ شہنشاہ دوران سلطان زماں شہنشاہ ہمایوں نے ارادہ کیا کہ وہ شیخ المشائخ زین الدین محمود حمدانی نقشبندی قدس روح العزیز کے ہمراہ مجلس منعقد کرے اور ان کے لیے مالی اعانت کا اہتمام کرے، اور یہ مدد اس بادشاہ کے واسطے سے ہو، تو شیخ نے آنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ شہنشاہ ہمایوں کو اپنے پاس آنے سے بھی روک دیا، کیونکہ وہ بفضل تعالیٰ اس سے مستغنی تھے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر بیرق خاں سے اصرار کی کہ اجتماع کی لازماً کوئی تدبیر کی جائے، اگرچہ وہ محدود وقت کے لیے ہی ہو۔ وزیر نے سنا کہ شیخ محفل میلاد کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی بھی خوشی یا غمی کی محفل میں شریک نہیں ہوتے، بس اس وزیر نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ شاہانہ کھانے اور مشروبات تیار کیے جائیں اور ایک مجلس علمی کے انعقاد کے تمام اسباب بہم پہنچائے جائیں۔ تمام اکابرین اور کارکنان سلطنت کو مدعو کیا تو شیخ اپنے بعض مریدین کے ساتھ تشریف لائے۔ سلطان نے نہایت ادب سے لوٹا پکڑا اور وزیر نے شیخ کی طرف لطف و کرم کی نظر کی امید کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں تشت اٹھائی۔ دونوں نے شیخ کے ہاتھ دھلوائے۔ دونوں کو اللہ اور رسول کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے بڑا مقام اور رتبہ حاصل ہوا۔ محدث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، مصر، شام، یمن، الگرس، مشرق تا مغرب، تمام بلاد عرب کے باشندے ہمیشہ سے عید میلاد النبی کی محفلیں منعقد کرتے آئے ہیں۔ وہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی، چنانچہ ذکر میلاد پڑھنے اور سننے کا اہتمام کرتے اور اس کے باعث بے پناہ اجر و کامیابی حاصل کرتے رہتے۔ ان حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب عالم اسلام خلافت کی صورت میں متحد تھا تو خلافت عثمانیہ تک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عقیدت، احترام اور شان و شوکت سے منائی جاتی رہی ہے، اور جب عالم اسلام بکھر گیا تو امت بھی بکھر گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت کو پھر سے متحد فرمائے اور قومیت اور عصبیت کے گرداب سے نکال کر مسلم امت بنائے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ باب 6۔ یہ تمام عبارات اور حوالہ جات جو بیان کیے گئے ہیں، اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ محبوب خدا کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا سب سے اعلیٰ عمل ہے، اور یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، جن کی امت میں شامل ہونے کے لیے تمام انبیاء کرام اپنے نبوت چھوڑنے پر تیار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی دعا کرتے رہے۔ پھر کتنے افسوس، دکھ اور کرب کی بات ہے کہ ہم اپنی سالگرہ منائیں، اپنی بیوی کی سالگرہ منائیں، اپنی اولاد کی سالگرہ منائیں اور اپنی شادی کی سالگرہ منائیں۔ مذہبی اور سیاسی جماعتیں اپنے سالانہ اجتماع منعقد کر کے اپنے لیڈروں کی تعریفیں کریں، اپنی طاقت عوام کو دکھائیں، جھنڈے لہرائیں، اپنی جماعت کا یوم تاسیس منائیں، 100 سالہ یا 50 سالہ قیام کا جشن منائیں، جلوس نکالیں۔ ہم اپنے ملک کی آزادی کا جشن منائیں، حکمران اپنی حکومتوں کی سالگرہ منائیں، لیکن اعتراض ہو تو صرف میلاد مصطفیٰ کے منانے پر۔ تف ہے اس نظریہ کی پیروی کرنے والوں پر۔ ضد، انا اور تعصب چھوڑیے، آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس شان سے منائیں جس شان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک ہیں۔ سجدہ شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ درود و سلام پڑھیں، نعت خوانی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت
اور حقیقت محمدیہ کو بیان کریں تاکہ شفاعت کے حقدار ٹھہریں، اور اس طرح سے ہی نئی نسل بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت سے آگاہی حاصل کر لے گی، عشق مصطفیٰ سے متصف ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق ہی وجہ شفاعت ہے، کیونکہ ناز شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔